الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا، اور اسی قصے کا بقیہ ایسا 9ویں پارے کے آغاز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی برائیوں اور فتنہ فساد پر روک ٹوک کی تو ان کے متکبر سرداروں نے دھمکی دی کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ کہ تم بھی ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ آپ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، باقی جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم اللہ رب العزت کے اوپر توکل رکھتے ہیں اور اللہ کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے۔ ان مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور ہمارا دستور یہ رہا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں کبھی مبتلا کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں، لیکن جب وہ نرمی یا سختی سے کسی بھی طریقے سے باز نہیں آتے، سمجھتے نہیں، تو پھر ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ پھر ان قصوں کے آخر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے انکار اور استکبار پر خزیں اور ملول نہ ہونے کی تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ غم نہ کھائیں، یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ احوال ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر کے آئے، پھر ایسا نہ ہوا کہ یہ اس رسولوں کی بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ 6 انبیاء جن کے قصے سورہ اعراف میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ کر کے تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی مخاطب قوم میں ایسے افراد تھے جو جہالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اور فرعون خدائی کا دعوے دار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ بھی سابقہ انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ واضح تھے، خاص طور پر عصا اور ید بیضا، یہ 2 ایسے معجزے تھے کہ جن کا انکار کرنے کے لیے دل کے اندھوں کو بھی خاص تعصب اور ضد اور عناد سے کام لینا پڑا ہوگا۔ فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور ان پر وہ ہر قسم کا جور اور ظلم
اور جفا کے نئے نئے طریقے آزماتے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل اس زمانے میں مصر آئے تھے جب ان کے شہر اور گاؤں میں شدید قحط آیا ہوا تھا۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر سایہ یہیں مصر میں آباد ہو گئے اور ان کی نسل میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ان کا شمار مصر کی دوسری بڑی قوم میں ہونے لگا۔ پھر مختلف فرعونوں نے اپنے اپنے دور میں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر کے ان کو اپنے وطن یعنی ارض مقدس فلسطین لے جانا چاہتے تھے۔ اسی لیے آپ نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ ارسل معی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر کے آیا ہوں، انی رسول من رب العالمین، تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا، اچھا اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک اژدہا کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اس سے ایسا نور نکلا کہ جس سے ارض و سما کے درمیان روشنی پھیل گئی۔ بعض تفسیروں کے اندر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت سے چھلانگ لگا دی، بھاگ کھڑا ہوا، اور پھر اسے یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس لیے اب اس نے اپنے مشیران خاص سے خطاب کر کے کہا کہ قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ تو ایک جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لہذا تم مجھے مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان تمام جادوگروں کو جمع کر لیا جائے اور ایک مجمع عام کے سامنے یہ سارے جادوگر مل کر کے موسیٰ علیہ السلام کو شکست فاش سے دوچار کریں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک مخصوص میدان اور ایک معین دن میں مصر کے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور ساحروں اور جادوگروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ دکھلایا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ، تو جتنے جادوگر تھے، ساحران مصر تھے، وہ سارے بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور ان کے قبول ایمان نے فرعون کو اور زیادہ سیخ پا کر دیا، گالم گلوچ اور دھمکیوں کے اوپر اتر آیا اور کہنے لگا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ۔ لیکن یہ جو نو مسلم تھے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے اسلام دل کی گہرائی سے قبول کیا تھا، اس لیے ایمان نے ان کی دل کی گہرائی میں اپنی جڑیں مضبوط کر لیں کہ فرعون کی دھمکیاں ان کی پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر، سرکشی، انکار اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگر مختلف عذابوں اور آزمائشوں کے اندر مبتلا فرمایا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، اللہ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں اور ٹڈی دل کے لشکروں نے ان کے درختوں کے پتے چٹ کر دیے۔
اس قدر چچڑیاں پیدا ہو گئی کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا۔ مینڈکوں کی اس قدر کثرت ہو گئی کہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگا لیتے۔ ان کی نہروں، کنوؤں اور مٹکوں کا پانی خون کے اندر رب العالمین نے تبدیل فرما دیا۔ جب کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر کے آہ ازاری کرتے، یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس عذاب سے ہمیں نجات دے دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دے دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر کے نکل گئے۔ انہیں آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلایا، اور وہاں آپ نے 40 روزے رکھے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور دستور زندگی کے طور پر تورات عطا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سامری کے بہلانے اور پھسلانے پر اسرائیلیوں نے ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو اپنی قوم کو اس مشرکانہ حرکت کے اندر مبتلا دیکھا، جسے دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا، اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے مائیں بھائی تھے، ان کو سر سے اور داڑھی سے پکڑ کر کے انہیں جو ہے اپنے غصے کا اظہار فرمایا کہ تم نے قوم کا کیوں خیال نہیں رکھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے ماں جائے، میں نے تو اس قوم کو سمجھانے کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن یہ لوگ میری بات نہیں مانتے رہے، جس کی وجہ سے میں بے بس تھا کہ ان کے اندر افتراق پیدا نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے اور اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔